بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل کون سی آسمانی کتاب ہے اور کس نبی پر نازل کی گئی؟ بائبل مقدس میں انبیاء کرام کو کن الفاظ میں یاد کیا گیا ہے، اور یہ کہ بائبل مقدس میں کن کن انبیاء پر شہوانیت کا الزام لگایا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ بائبل اور یہودیت و نصرانیت کے عقائد و نظریات کو مکمل جان لیں گے اور دوسروں کو بھی ان کی باطل تعلیمات کی آگاہی دے سکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بائبل مقدس کون سی آسمانی کتاب ہے۔ تو یہ جان لیں کہ بائبل مقدس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ آسمانی کتب کا مجموعہ ہے۔ قرآن پاک سے قبل نازل ہونے والی تینوں آسمانی کتب توریت، زبور اور انجیل شریف کی تعلیمات و احکامات کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ بائبل مقدس کے پہلے حصے میں توریت، دوسرے حصے میں زبور اور آخری اور نسبتاً کم حصے میں انجیل شریف درج ہے۔ اور یہ تو آپ لوگ بخوبی جانتے ہی ہیں کہ توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ توریت اور زبور میں بے تحاشا تحاریف کی جا چکی ہیں، اور ان تحاریف کا ذکر قرآن پاک میں متعدد مقامات پر کیا جا چکا ہے۔ انتہائی شرمناک بات یہ ہے کہ ان تحریفات کا تعلق انبیاء کرام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ان کے کرداروں کو متنازع بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ انجیل مقدس بائبل کا آخری اور مختصر حصہ ہے۔ یہودی انجیل کو نہیں مانتے، البتہ عیسائی توریت اور زبور کو مانتے ہیں۔ موجودہ بائبل مقدس یعنی توریت، زبور، انجیل شریف کا مجموعہ میں جو تحاریف کی گئی ہیں، ان میں شہوانیت اور جنس پرستی کو ابھارا گیا ہے۔ ابھی ہم آگے ذکر کرنے والے ہیں کہ کس طرح معصوم انبیاء کرام کو ہوس و جنس پرست بنا کر دکھایا گیا ہے۔ سب سے زیادہ تحاریف توریت و زبور میں کی گئی ہیں، یہاں تک کہ ان کو آسمانی کتب کہنے کی بجائے اگر جنسی لذائذ کی کتب کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ انجیل پاک میں تحاریف نسبتاً کم ہیں، مگر پھر بھی یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بائبل میں باقی اسرائیلی انبیاء کرام کے صحائف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے خطوط بھی شامل ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں موجود کچھ ایسے واقعات کا جن کا تعلق بلا واسطہ انبیاء کرام کے ساتھ ہے۔ یاد رہے کہ بیان کیے جانے والے تمام واقعات بائبل مقدس سے لیے گئے ہیں، جو کہ تحریف شدہ ہیں۔ حقیقت یقیناً اس کے برعکس ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق بائبل میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: اور نوح کاشتکاری کرنے لگا، اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا، اور اس نے اس کی مے پی، اور اسے نشہ آیا، اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا۔ اور کنعان کا باپ جاپ نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو آ کر خبر دی۔ تب سیم اور یافس نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے اور اپنے باپ کی برہنگی ڈانکی۔ سومنا ان کے الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنگی نہ دیکھی۔ جب نوح اپنے مے کے نشے سے ہوش میں آیا تو اس کے چھوٹے بیٹے نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا اسے معلوم ہوا، اور اس نے کہا، کنعان ملعون ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ جس مذہب کے لوگ یہ جانتے ہوں یا ان کے مذہب میں یہ تعلیم دی جاتی ہو کہ ان کے نبی نے شراب پی اور نشے میں برہنہ ہو گیا، تو اس مذہب کے ماننے والے اگر زندگی میں اس قسم کی غلطی کر بیٹھیں تو انہیں ملال یا افسوس کیوں کر ہوگا؟ اب ذرا بائبل میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ پر بھی غور کریں۔ اور ابراہیم مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے، کیونکہ مصر میں سخت کال تھا۔ ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا، اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا، تو دیکھ کہ میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے، سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے، سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے۔ اور یوں ہوا کہ جب ابراہیم مصر میں آیا تو مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ نہایت خوبصورت ہے۔ فرعون کے امراء نے اسے دیکھ کر فرعون کے حضور میں اس کی تعریف کی، اور وہ عورت فرعون کے گھر میں پہنچائی گئی، اور اس فرعون نے اس کی خاطر ابراہیم پر احسان کیا اور بھیڑ بکریوں
اور گائے بیل اور گدے اور غلام اور لونڈیاں اور گدیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے۔ دوستو، یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معصومیت پر کڑا وار کیا گیا ہے کہ معاذ اللہ آپ نے اپنی بیوی فرعون کے حوالے کر کے اپنی جان بھی بچائی اور اس کے بدلے مال و زر بھی حاصل کیا۔ حیرت ہے کہ اگر انبیاء کا کردار ایسا ہوتا تو پھر امت کی تربیت کیسے ممکن ہوتی؟ تو یہ سراسر بہتان اور زیادتی ہے جو کسی نبی تو کیا کسی گھٹیا انسان کو بھی زیب نہیں دیتی کہ اس نے اپنی بیوی کسی کے حوالے کر کے اس سے مال و دولت لے لیا ہو۔ اب آخر میں کچھ ذکر حضرت لوط علیہ السلام کا کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بائبل مقدس میں آپ کے بارے میں کیا مذکور ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے معاملے میں تو اس قدر بے شرمی و بےہودگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ یہ پڑھتے سنتے ہی دل خوف سے لرزنے لگتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ کریم کے اس احسان عظیم پر جو اس نے ہمیں اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مسلمان پیدا کیا پر رشک آتا ہے کہ اس نے ہمیں ایسے غلیظ عقائد سے بچا لیا کہ جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ کتاب مقدس بائبل میں کچھ یوں مذکور ہے: اور لوط زگر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، چونکہ اس سے زگر میں بستے ڈر لگا اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے۔ تب پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا، ہمارا باپ بڈھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے، آؤ ہم اپنے باپ کو میں پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو میں پلائی اور پلہوٹی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، پر اس کا باپ نہ جانا کہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھو کل رات میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، آؤ آج رات بھی اس کو میں پلائیں اور تو بھی جا کے اس سے ہم آغوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلائی، چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں اور بڑی کے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام موآب رکھا، وہی موآبیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔ اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام بن امی رکھا، وہی بنی عمون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں وہ سنگین الزامات جو حضرت لوط علیہ السلام پر لگائے گئے ہیں۔ ان واقعات کو جاننے کے بعد ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی جھوٹی اور من گڑت کہانیاں گڑھ کر کن مقاصد کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا یورپ شہوانیت پرستی اور ہم جنس پرستی کو ہوا دینے میں پیش رہتا ہے، جہاں ماں بیٹے کے ساتھ، بیٹی باپ کے ساتھ اور بھائی بہن کے ساتھ ہم آغوش ہونے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہر قسم کی برائی سے اپنی پناہ میں رکھے اور تا دم آخیر ایمان کے ساتھ صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔